آغا صاحب، یہ شریعت میں 9 سال کی جو بچی ہوتی ہے، جو 9 سال قمری سال پورے کر لیتی ہے، شریعت کے احکام اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں، حرام و حلال کے احکامات اس پر موضوعات آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 9 سال کی بچی جو ظاہراً جس کے لیے پورا دن روزے کے ساتھ رہنا، گرمی بھوک پیاس برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، جب آپ بچی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اب یہاں پہ یہی طے کیا جائے گا، یعنی سوال میں ہم پوچھیں گے اور تحقیق کریں گے اور ان سے معلوم کریں گے سائل سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی ہے 9 سال کی، بالغ ہوئی ہے، جسمانی طور پہ ابھی یہ مضبوط نہیں ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑ دے اور برداشت کرے، تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو کیا اس کو ضرر کا مسئلہ پیش آئے گا؟ ضرر یعنی جسمانی نقصان، یا اس کو جسمانی نقصان تو نہیں ہوگا، بس بہت زیادہ مشکل سے کیا ہے اور مشقت اور حرج کی کیفیت ہوگی۔ یعنی ہم نے دو موضوع کو الگ کرنے کہ آیا یہاں پہ بچی کو جو ہے وہ ضرر آ رہا ہے، جسمانی نقصان آ رہا ہے، یا حرج کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اگر اس کو ضرر آ گیا، یعنی یہ بچی کہتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے گردوں کا مسئلہ بن جائے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی، یا پہلے سے مریض ہے فرض کریں، وہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، جب بیماری کا خوف ہو، بیماری کا لگنے کا خوف ہو یا بڑھنے کا خوف ہو، وہی جو قاعدہ ضرر ہے، تو پھر اس کے اوپر روزہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی اب یہ صبح سے اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا، روزہ نہیں رکھے گی، اور بعد میں کیا ہے اس کی قضا اس کے اوپر واجب رہے گی۔ یہ بالکل وہی قاعدہ کلیہ جو ابھی ہم نے کیا پہلے کچھ دیر بیان کی ہے کہ اب وہ اگلے سال تک دیکھے گی، اگر اگلے سال تک یہی بیماری کا خوف باقی رہتا ہے یا یہی بیماری باقی رہتی ہے تو پھر روزے کی قضا ساقط ہو جائے گی، اور فقط کیا ہوگا، روزے کا فدیہ دینا ہوگا، جس طریقے سے کہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ بالکل یہی قاعدہ ضرر کے احکام آ جائیں گے۔ دوسرا جو عام طور پہ مورد ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچی کو روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا، یعنی جسمانی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں لگے گی اور نہ ہی کوئی بیماری بڑھ جائے گی، فقط اس کے لیے اس روزے کو لے کر چلنا، مغرب تک لے کر چلنا، یہ بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی دیندار انسان بھی دیکھے تو وہ کہے گا کہ دین میں تو اتنی مشقت اور حرج ہے بھی نہیں، اور قرآن مجید نے ہمیں واضح کہا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نام کی چیز نہیں رکھی، یعنی حرج ایک ایسی مشقت کہ جو عام طور پہ قابل برداشت انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب اگر اس بچی کی ایک ایسی کیفیت بن رہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ دین میں تو اس طرح کا حرج ہے ہی نہیں، تو اب وہاں پر قاعدہ حرج کے احکام آئیں گے۔ قاعدہ حرج کے احکام میں بوڑھے افراد کے لیے الگ حکم تھا، وہاں پہ الگ روایت وارد ہوئی اور وہاں پہ امام علیہ السلام فرمائے کہ وہ شروع سے روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جو بوڑھے افراد کے علاوہ جو باقی افراد ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جو حکم ہے روایت کے مطابق، جس طریقے سے کہ عمار بن موسیٰ الصاباتی کی روایت ہے کہ ایک بندہ ہے جسے شدید پیاس لگ جاتی ہے اور وہ کیا کرے، تو امام نے فرمایا تھا کہ یشرب بقدر ما یمسک رمقہ، کہ اتنا وہ پی لے کہ اس کی سانس کیا ہے واپس آ جائے، اور ولا یشرب حتی یروا، اور اتنا نہیں پی سکتا کہ وہ اپنا پیٹ سیراب کر لے اور مکمل طور پہ سیراب ہو جائے، اتنا وہ نہیں پی سکتا، یعنی بقدر ضرورت۔ یعنی قاعدہ حرج کا قانون کیا ہے کہ یہ صبح جو یہ جو خاتون ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ افطار کر دے، ضرر میں کیا ہے، جسمانی نقصان میں کیا ہے، صبح سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یا کیا ہے نہ رکھے، صبح سے اس کی مرضی ہے کہ روزہ نہ رکھے، روزہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ جو ہے حرج کا جو سبب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر یہ صبح کھانے پینے سے پرہیز کرے گی اور نیت کیا کرے گی، قربت مطلقہ کی نیت کرے گی۔ قربت مطلقہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ اپنے ذہن میں یہ نہیں لے آئے گی کہ یہ روزہ میں رکھ رہی ہوں یا امساک کر رہی ہوں۔ دیکھیں ماہ رمضان میں دو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ایک کو ہم صوم کہتے ہیں اور ایک کو ہم امساک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر وہ بندہ جس کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، جیسے مسافر ہے، اس کے لیے بھی امساک کیا ہے، مستحب ہے۔ امساک کیا مطلب کہ ماہ رمضان کے احترام میں وہ سر عام کھائے پیے نہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرے، وہ چھپ کے، یعنی کھا تو سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، چھپ کے بھی نہ کھائے، بلکہ اگر وہ امساک کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے مستحب ہے، چھپ کر بھی وہ نہ کھائے، چھپ کر بھی وہ نہ کھائے اور امساک کو پورا کرے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ کیا ہے کہ اگر میں رک رہا ہوں تو میں اس کو روزہ سمجھ رہا ہوں۔ تو اب یہ جو قاعدہ حرج کے جو موارد ہیں، جتنے بھی آگے آئیں گے موارد، ان میں کیا حکم ہے کہ صبح سویرے جو قاعدہ حرج والے افراد ہیں، یہ قربت مطلقہ کی نیت سے کھانے پینے سے اور دیگر جو روزے کی مفطرات ہیں ان سے پرہیز کریں گے، قربت مطلقہ کی نیت سے، یعنی یہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اگر ہماری ذمہ داری امساک کرنا ہے
تو وہ اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اگر ذمہ داری روزہ رکھنا ہے تو وہ ہم کیا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ معافی ذمہ بھی کہہ سکتے ہیں, قربت مطلقہ بھی کہہ سکتے ہیں, مختلف اس کے نام ہیں. یعنی بس اسے روزے کی نیت نہیں کرنی معین طور پہ, یا معین طور پہ امساک کی نیت بھی نہیں کرنی, بس اس نے اتنا کرنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہوں. یہ احتیاط واجب ہے نیت کے اندر. ظاہری بات ہے فقیہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ اسی رستے کو اپنائیں گے تو اسی میں کیا ہے نجات ہے. اچھا ماذا یہ جو نیت کرے گی کس ٹائم, صبح جیسے سحری؟ ہاں صبح سحری کریں گے. مثال کے طور پہ جو عام افراد ہیں وہ تو روزے کی نیت ہی کریں گے. جی جی. یہ جو حرج والے جو موارد ہوں گے, یہ حرج والے جس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا دن میں, یہ نیت کیا رکھے گی کہ میں کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہوں اللہ کی خوشنودی کی خاطر, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی اطاعت کی خاطر. جی. تو اب یہ اس طریقے سے اپنا یہ دن لے کر چلے گی, کھانے پینے سے پرہیز کر رہی ہے مکمل طور پہ. اب جب ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ اس کے اوپر حرج اور مشقت آ جائے گی, تو پھر وہ امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق فقط اتنا کھا پی سکتی ہے کہ اس کی جو مشقت اور حرج ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہاں پر سیدی ثانی نے احتیاط واجب کے طور پہ کہا ہے کہ احتیاط لازم ہے کہ زیادہ نہیں کھا پی سکتی, فقط اتنا کھائے پیے کہ اس کی حالت سنبھل جائے, اور اس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ روزہ باقی رہے گا, روزہ ختم ہو جائے گا. یہ معذرت سے بڑی اہم بات ہے کہ ان کا روزہ جب وہ کھائیں پئیں گے تو ختم ہو جائے گا, چونکہ معذرت سے بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کھا لیں آپ. ان کو یہ والی بات واضح نہیں ہوتی کہ روزہ اس کا ختم ہو جائے گا, لیکن امساک رہے گا. امساک رہے گا. یعنی روزہ تو ختم ہو گیا لیکن کھانے پینے سے جو رکنا ہے, امساک یعنی رکنا, کھانے پینے سے جو رکنا ہے وہ رکنا ان کے اوپر واجب رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی روزہ ان کا ختم ہو جائے گا, اور مغرب تک یعنی جو روز افطاری کا ٹائم ہے وہاں تک کیا یہ کھانے پینے سے پرہیز کریں گی, رکیں گی مکمل طور پہ. ٹھیک ہے. اور بعد میں جب یہ قادر ہوں گی روزی قضا کے اوپر ماہ رمضان کے بعد کسی بھی سالوں میں, تو یہ ان روزوں کی کیا بجا لیں گی, قضا بجا لیں گی. اور اس ساری چیز کو کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز قید حرج میں ضروری ہوتی ہے کہ یہ خاتون دیکھے گی کہ حرج کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ ذرائع جو اس کے لیے ہوں گے ان کو یہ استعمال کرے سب سے پہلے. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح سویرے قربت مطلق نیت سے پرہیز شروع کر دے کھانے پینے سے, اور جب حرج کی کیفیت ہے تو کچھ کھا پی لے. نہیں, اچھا کچھ ذرائع بھی ہیں. کچھ ذرائع بھی ہیں. مثال کے طور پہ بہترین ذریعہ کیا ہے کہ یہ خاتون کیا ہے سحری میں کیا ہے اچھی چیزیں کھائے کہ جو اس کو طاقت بخش ہوں, پانی والی چیزیں استعمال کرے جس سے پانی کی کمی اس کی پوری ہو, اور دن کو زیادہ سے زیادہ آرام کرے, دن کو سوئی رہے, آرام کرے تاکہ روزے کو کیا ہے مکمل کر سکے. تو اگر اس کے لیے ممکنہ صورتیں ہیں, اب یہ دن کو سوتی بھی نہیں ہے, کھیل بھی رہی ہے فرض کریں, اور کاموں میں مشغول ہے, تو پھر اس طریقے سے اس کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا. پھر وہاں پہ حرج کے احکام نہیں آئیں گے. سب سے پہلے ضروری کیا ہوگا کہ یہ جتنے ممکنہ وسائل ہیں ان کو استعمال کرے, اور اگر یہ استعمال کرنا چاہے تو ایک وسیلہ کیا ہے, سفر کیا ہے کہ زوال سے پہلے یہ 22 کلومیٹر سفر کرے اور وہاں پہ افطار کر کے آ جائے, تو پھر پورا دن جو ہے اسے کھانے پینے کی اجازت بھی مل جائے گی. کیونکہ مسافر کے اوپر کیا ہے اگر وہ زوال سے پہلے روزہ کھول لیتا ہے تو بعد میں کیا ہے امساک کرنا مستحب ہوتا ہے, واجب نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن اس آپشن کو اختیار کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن جو باقی آپشن ہیں, دن کو آرام کرنا, سحری میں اچھی چیز کھانا, اگر یہ آپشن اپنائے گی تو روزہ مکمل کر لے گی. تو ان آپشنز کو اور ان وسائل کو اختیار کرنا اس کے اوپر ضروری اور واجب ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو اس کے روزے کو پورا کرنے میں معاون ہیں ان کا بجا لانا واجب ہوگا, تاکہ حرج کا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا اٹھ جائے, عنوان نہ ہے. لیکن اگر کہے کہ نہیں ان چیزوں کو بجا لانے کے بعد بھی میرے اوپر حرج آ رہا ہے, یا ان چیزوں کو یا ان آپشنز کو بجا لانا میرے لیے ممکن نہیں ہے, یا ان کا بجا لانا میرے لیے باعث حرج ہے, تو پھر یہ حرج کو عنوان آئے گا, اور پھر یہ والے احکام آئیں گے کہ وہ قربت مطلق نیت سے کھانے پینے سے پرہیز کرے گی. اور پھر جب ٹائم آئے گا حرج کا تو بے قدر ضرورت کیا ہے کھائے پیے گی, روزہ بھی ختم ہو جائے گا, اور بعد میں اس کی کیا ہوگی, قضا بھی ہوگی, اور سارا دن کیا ہے اسے امساک سے بھی رہنا پڑے گا.